2009 میں نے جا کے خالد مشعل اس وقت حماس کے ہیڈ تھے، ان سے میں نے جا کے انٹرویو کیا تھا دماسکس میں. اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی، اگر اسرائیل جو ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کو مان لیتا ہے اور ہماری 22% زمین واپس کر دیتا ہے تو ہم صلح کر لیں گے. انہوں نے یہ کہا تھا. انہوں نے پہلے 7 تاریخ کو جو ہوا ہے یہ اصل میں اس سب کے خلاف ایک ریوولٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ جیت جائیں گے. دوسری بات یہ بھی یہاں سمجھنے کی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ وغیرہ یہ سب سمجھتے تھے ارے یہ سب بچے ہیں، کچھ نہیں کر پائیں گے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ان کو اتنا کچھ دینے کی ضرورت ہے. اسرائیل ان سے یہی کہتا تھا جب بھی امریکہ سے یا یورپین یونین سے یا سویڈن سے یا یہاں سے آتی تھی بات کہ بھائی جو تم نے اوسلو کیا تھا اس کو پورا کرو، اس کو کہتا ارے اس کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو حکومت بن جائے گے تو یہ بہت پرابلم کریں گے، بہت پریشان کریں گے، ایسے ہی ٹھیک ہے 10-15 سال میں سب ٹھیک ہو جائے گا. اوسلو اکارڈز کے تحت یہ ہوا کہ وہ جو 22% تمہارا تھا جو 67 میں اسرائیل نے لیا تھا وہ تمہیں چھوڑ دیں گے، اس میں تم اپنی اسٹیٹ بنا لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم کو اگر تم 22% یہ دے دو ٹھیک سے تو بھی ہم مان لیتے ہیں چلو. تو اس طرح سے اوسلو اکارڈ پہ انہوں نے سائن کر دیا. اب اوسلو اکارڈز کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 5 سال کے اندر فل فلیج پیلسٹینین اسٹیٹ قائم ہو جائے گی. یہ اس میں لکھا ہوا ہے. یہ 92-93 کی بات ہے. آج کون سا سال ہے؟ آج جو ہے 2023 ہے. مطلب یہ کہ 30 سال ہو گئے ہیں آج بھی پیلسٹینین اسٹیٹ نہیں بنی ہے. پھر 1967 جو ہے، اچھا اس بیچ میں اسرائیل نے بڑی کوشش کی، خود بھی کوشش کی، امریکہ وغیرہ کو بیچ میں لایا عربوں سے کہ بھئی ہم کو مان لو، ہم کو تسلیم کر لو، لیکن کوئی اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا. مطلب جون 67 جو ہے اس وقت تک کسی بھی عرب ملک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے جنگ لڑی، اسی لیے جو ہے جنگ لڑی اور زمینیں یعنی یہ جو 22% تھا یہ بھی قبضہ کر لیا. اس کے بعد ایجپٹ کا جو سینائے جو پورا پیننسولا ہے وہ قبضہ کر لیا. سیریا کا جو ایک گولان ہائٹس ہے وہ قبضہ کر لیا. تو یہ سب قبضہ کر کے وہ چاہتے تھے کہ دباؤ ڈالیں کہ عرب جو ہے ہم کو مانے، ہم کو تسلیم کریں، لیکن پھر بھی عرب نے اس وقت بھی نہیں مانے. اس وقت جو ہے عرب نے بعد میں مانے بھی، آؤں گا اس کی طرف. سن 48 میں تقریباً مارچ 1948 میں انہوں نے اس کو شروع کر دیا. اس کو کہتے ہیں آپریشن دالت بولتے ہیں ان کے، آپریشن دالت DALET. دالت جو انہوں نے انلیش کیا اس میں یہ تھا کہ فلسطینیوں کو یہاں سے نکالو، کھدیڑو ان کو. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی جو گینگز تھے بڑے بڑے بالکل پورے اسلحے کے ساتھ، عربوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جاتے تھے اور وہاں پہ پورا مار ڈالتے. جیسے کہ دیر یاسین بہت مشہور، ابھی گوگل کر کے دیکھ لیے، دیر یاسین 300 جو ہے مردوں کو مار کر کے ان کو ایک اس میں ڈال دیا، کنویں کے اندر ڈال دیا. یونائٹڈ نیشن نے 1947 میں مطلب اسرائیل کے بننے کے 1 سال پہلے کہا کہ اس کو پارٹیشن کر دو، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو پارٹیشن، ہاں اب پارٹیشن میں آپ دیکھیے کہ جوز تو ابھی بھی ایک چھوٹی سی ایک مائنورٹی تھی وہاں پہ، لیکن انہوں نے اس پیلسٹائن کا 56% جو ہے ان کو دے دیا. اور جو عرب میجورٹی تھی تقریباً 3 ٹائم زیادہ بڑی تھی جو جوز سے، اس کو انہوں نے 44% دے دیا. ٹھیک ہے. تو عربوں نے کہا بھائی یہ تو غلط بات ہے، اگر ان کو دینا ہے تو جتنا ان کی آبادی ہے اس کے لحاظ سے دو، ہم تو اس سے بہت زیادہ ہیں. لیکن بہرحال ان کی چلتی کہاں تھی اس زمانے میں؟ برٹن اور امریکہ، فرانس، یہ سب ان کے ساتھ تھے، ان کے تو ان کی چلی الی نہیں. برٹن نے ان کو ایک ڈکلیریشن، اس کو بالفور ڈکلیریشن بولتے ہیں، 1917 میں نکلا. اس میں یہ تھا کہ اگر ہم کامیاب ہو جائیں گے اس جنگ میں تو ہم پیلسٹائن کو جوئش ہوم لینڈ بنا دیں گے. یہ وعدہ کیا ان کو. اور وہی بارون روشائل جو میں بتا رہا ہوں جنہوں نے زمین خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے، ان کے نام یہ لیٹر، وہاں کا جو فورن منسٹر تھا اس وقت مسٹر بالفور، انہوں نے یہ خط لکھا. فلانتھروپسٹ تھا، بہت مالدار یہودی تھا، اس کا نام تھا بارون ہرش. اس نے جو ہے ان کو آئیڈیا دیا کہ جاؤ پیلسٹائن سے ہمارا بہت ہی پرانا تعلق ہے، جا کے وہاں بسنا شروع کرو. اور اس نے ان کو بہت پیسے دیے، کہا جاؤ وہاں زمین خریدو، وہاں پہ رہو. تو وہاں سے دھیرے دھیرے جو ہے اس سے پہلے 1860 سے پہلے پورے پیلسٹائن میں تقریباً 5000 یہودی ہوتے تھے بس. پھر جو ہے 19 سینچری میں یورپ میں نیشنلزم کا بڑا بول بالا ہوا. اچھا اس بیچ میں جو ہے ان کو یورپ میں جو گئے تھے، جو مڈل ایسٹ میں تھے، جو مسلمانوں کے ساتھ تھے، ان پہ تو کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا، یہ بالکل آرام سے بالکل رہ رہے تھے. لیکن جو یورپ میں رہ رہے تھے ان پر بڑا ظلم ہوتا تھا.
لیکن وہاں پہ یورپ میں کرسچن کہتے تھے انہوں نے ہی جو ہے جو ہمارے جو گاڈ ہے جیزس کرائسٹ، ان کو پھانسی دی تھی اور ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کی پٹائی ہونی چاہیے ان کی. یدھ رت فلسطین اور اسرائیل دنیا میں سرخیاں بنی ہوئی. کیا یہ سیولائزیشنل وار ہے؟ دوستوں، رتن لال بول رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیڈکر نامہ. سوشل میڈیا میں طرح طرح کی خبریں تیر رہی ہیں، آتھینٹک انفارمیشن کی تلاش میں. میں اتہاس کا چھاتر ہوں، اس لیے جب تک پرمانک سروت نہیں سامنے آتا ہے تب تک کچھ بولنے سے پہلے سوچتا ہوں. آج اسی وشے پر چرچا ہے ایتہاسک درشٹیکون سے. کیا ہے اتہاس اسرائیل اور فلسطین کا، اور یہ سنگھرش کا مدعا وہ کیوں بنا ہوا ہے؟ ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں، جعفر الاسلام صاحب ہیں، اسلام خان صاحب ہیں. قاہرہ سے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز ہیں اور مینچسٹر یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز. 40 سے زیادہ کتاب لکھ چکے ہیں اور انواد کر چکے ہیں، اردو میں، انگلش میں، عربک میں. ابھی ملت گجٹ کے سمپادک ہیں، دلی میں مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین رہ چکے ہیں، پترکار ہیں، لیکھک ہیں، ملٹی لنگول، کئی بھاشا جانتے ہیں اور ایکسپرٹ ہیں. اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں بڑھت وستار سے ویاپک جانکاری ہے. خان صاحب سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا اتہاس کیا ہے. جہاں تک تھوڑی بہت میری جانکاری ہے، تقریباً 100 سال سے، اور خاص طور سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس ایریا میں جو ہے جب اسرائیل بنا تو تھوڑا بہت جانکاری چھن کے ہمارے پاس آتی ہے. چونکہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس وشے کا، اس لیے وشواس کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ الٹیمیٹلی ہوا کیا تھا. اس لیے خان صاحب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ اتہاس اور سنگھرش یدھ کی وجہ. سواگت ہے سر امبیڈکر نامہ میں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو. سر جی جی ذرا بتائیں سر، تھوڑا ہم لوگ کا بھی گیان بڑھے. جی دیکھیے، فلسطین یا جس کو انگلش میں پیلسٹائن کہتے ہیں، جی وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کہ بہت سی قومیں رہتی تھیں، اور وہاں پہ جوز بھی رہے ہیں. آج سے نہیں بلکہ 4000 سال پہلے سے، جب وہ ایجپٹ سے نکلے تھے تو وہاں جا کر کے رہے تھے وہاں پہ، اور بیچ میں ان کی کچھ دن وہاں پہ حکومت بھی رہی تھی. کوئی میرے خیال ہے 150 سال تقریباً حکومت رہی تھی. اس کے بعد حکومت ختم ہو گئی، دوسرے لوگ حاکم ہو گئے اور رومنز بعد میں آخر میں آئے تھے. تو اس بیچ میں جو وہ مدت تھی، اس میں 2 بار ان کو فلسطین سے نکالا گیا. ایک بار نیبوخد نصر جو ہے یہ آیا اور اس نے ان کو اس لیے کہ یعنی کوئی بات اچھی لگتی نہیں ہے، لیکن ان کو ایک یعنی کانسپریسیز وغیرہ میں بڑی محبت ہے، جوز کو جو ہے بہت محبت ہے. تو اس کی وجہ سے جو بابل کا جو امپرر تھا نیبوخد نصر، وہ آیا اور اس نے ان کے تقریباً 70,000 لوگوں کو کیپٹو بنایا اور ان کو بابل لے گیا ان کو. اور اس طرح سے تقریباً 70-80 سال یہ لوگ باہر رہے وہاں پہ. اور بعد میں ایک عورت سے وہاں کے بادشاہ کی شادی ہو گئی، یعنی جوئش عورت سے. تو اس نے ان کو سفارش کیا، اس کا نام ایستر تھا. سفارش کیا تو ان کو اس نے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ. تو اس میں سے کچھ لوگ وہاں واپس آئے اور کچھ لوگ دوسری جگہوں پر، بہت جگہوں پر جو ہیں آج بھی آپ کو مڈل ایسٹ میں اگر سن 48 سے پہلے آپ دیکھتے تو بہت جگہ پہ بغدادی جوز تو بہت ہی مشہور تھے. انڈیا تک میں ان کا انفلوئنس تھا، یہاں پہ بڑے بڑے ان کی تجارت چلتی تھی یہاں پہ کلکتہ وغیرہ میں. ایسے اصفہان میں آج بھی 30-40 ہزار جو یہودی آج بھی رہتے ہیں، وہی اس وقت جو گئے ہوئے تھے. اس کے بعد سے پھر وہاں پہ وہ رہنے لگے. لیکن یہ کہ وہ اکیلے نہیں تھے وہاں پر. جو آج فلسطینی ہیں وہ وہیں کے لوگ ہیں. یہ ایک کتاب جو ہے اس وقت میرے پاس تو خیر نہیں ہے، لیکن میں نے پڑھی ہوئی ہے بہت ہی تفصیل سے. ایک برٹش ہسٹورین نے ہسٹری نکالی ہے پوری وہاں کی، تو یہ بتایا ہے کہ آج جو فلسطینی تھے، مطلب آج بھی ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن 48 تک جو فلسطینی تھے وہاں پہ، یہ انہی کے اولاد ہیں جو کہ بہت زمانے سے 3-4-5 ہزار سال سے زمین سے جڑے ہوئے لوگ تھے. یہ تھے. اس بیچ میں پہلی بار اسرائیلی یا جوز کہیے زیادہ اچھا ہے، جوز جو ہے ایجپٹ سے وہاں پر آئے، وہاں پہ رہنے کے لیے. ایجپٹ سے بڑا مشکل تھا، وہاں بڑا ان کو ظلم ہوتا تھا. وہاں کا جو حاکم فیرو تھا وہ ان پہ ظلم کرتا تھا. تو وہاں سے حضرت موسیٰ جو ایک
پروفٹ تھے وہ نکال کر کے ان کو یہاں پہ لائے, ان کو یہاں بسایا کہ یہاں پہ تم رہو. بعد میں ان کو ایک بادشاہ نبوخت لے گیا, پھر 70-80 سال کے بعد چھوڑ دیا ان کو, پھر آگے یہ بسنے لگے. لیکن یہ ان میں سے ایک سیگمنٹ تھا, یعنی 10-15% بہت رہا ہوگا تو 20% وہاں کی آبادی کا. باقی دوسرے لوگ تھے بہت سے کنعانی جس کو عام طریقے سے بولتے ہیں, وہ لوگ وہاں کے اصلی رہنے والے تھے, اصلی کسان, اصلی جو لوگ تھے وہ تھے. تو اس کے بعد پھر یہ وہاں پہ رہنے لگے, اور چھوٹے چھوٹے حصے پہ ان کی حکومت بھی ہو گئی تھی اس وقت. لیکن یہ رومنس کے تابع تھے, جیسے ہمارے یہاں راجے مہاراجے برٹش کے تابع ہوتے تھے, اسی طرح سے وہ رومنس کے تابع تھا. تو سن 70 جو ہے عیسوی, مطلب حضرت مسیح جو ہے ان کے مرنے نہیں بلکہ ولادت کے 70 سال کے بعد جو ہے دوبارہ پھر انہوں نے یہی حرکتیں کی. اصل میں یہ کیا کرتے تھے کہ آج مثلا وہاں رومنز ہیں, تو رومنز کے خلاف پرشین تھے, تو پرشین سے جا کہتے تھے آؤ تم حملہ کرو, ہم تمہاری مدد کریں گے. اس طرح کی باتیں ہمیشہ یہ کرتے رہتے تھے. یہ اس وجہ سے جو ہے وہاں جو رومن جنرل تھا ٹائٹس, سن 70 AD, کامن ایرا بولتے 70 میں, انہوں نے بھیجا ان کو, اور اس کو یہ مشن دیا گیا کہ اس قوم کو ایک دم سے تباہ کر دو اس کو. تو اس نے آگے فلسطین میں ان کی جو بھی سب چیزیں تھی, ان کا ٹیمپل تھا, سب سے امپورٹنٹ چیز جو ٹیمپل ہے, جو جس کو آج بولتے ہیں ہمارا جو مسجد اقصیٰ جو ہے جو بنی ہوئی ہے, یہ کہتے ہیں کہ اسی جگہ بنی ہوئی جہاں پہ ہمارا ٹیمپل تھا. تو اس ٹیمپل کو اس نے توڑ دیا. وہاں پہ اس نے اپنا ایک ٹیمپل جو ہے رومنس کا جو ہے ایلیا کیپیٹولینا کے نام سے ایک نیا شہر اس نے بنا دیا, اور ان کو وہاں سے نکال دیا, اور کہہ دیا دیکھو نظر مت آنا. تو یہ اس وقت سے سن 70 AD سے یہ دنیا میں پھیل گئے. کچھ یہاں پہ آئے, ہمارے یہاں کوچین میں بھی کچھ آئے, کچھ دوسرے جو جگہوں پہ ہیں ٹرکی ورکی گئے, کچھ یورپ بھی گئے, یعنی ہر طرف وہ پھیل گئے ادھر سے. اب مڈل ایسٹ میں مسلم ممالک جو ہیں جیسے ایجپٹ ہے, آپ کا لیبیا ہے, ٹیونیسیا ہے, الجیریا ہے, موراکو, سب جگہوں پر پھیل گئی ہے. وہاں پہ جا کر رہنے لگے. اپنی تجارت جو بھی کرتے تھے یا اپنا جو سود کا کاروبار کرتے تھے یہ لوگ, یہ سب وہاں پہ کرنے لگے, وہاں پہ ہونے لگا. پھر جو ہے 19 سینچری میں یورپ میں نیشنلزم کا بڑا بول بالا ہوا. اچھا, اس بیچ میں جو ہے ان کو یورپ میں جو گئے تھے, جو مڈل ایسٹ میں تھے, جو مسلمانوں کے ساتھ تھے, ان پہ تو کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا, یہ بالکل آرام سے بالکل رہ رہے تھے. لیکن جو یورپ میں رہ رہے تھے ان پر بڑا ظلم ہوتا تھا. لیکن وہاں پہ یورپ میں کرسچن کہتے تھے انہوں نے ہی جو ہے جو ہمارے جو گاڈ ہیں جیزس کرائسٹ, ان کو پھانسی دی تھی, اور ان کو سزا ملنی چاہیے, ان کی پٹائی ہونی چاہیے ان کی. تو وقتاً فوقتاً وہاں پہ بڑے بڑے پوگرام ہوتے تھے, مارتے تھے, مار ڈالتے تھے, ان کے محلوں کو جلا دیتے تھے. وہاں پہ ہوتا رہتا تھا وہاں پہ, یعنی یورپ میں, اسپیشلی ایسٹرن یورپ میں, جو ایسٹرن یورپ پولینڈ ہے, اور آپ کا جو ہے یہ بلغاریہ ہے, رومانیہ ہے, یہ سب ایریاز میں ان پہ بڑا ظلم ہوتا تھا. اور جگہوں پر بھی ہوا, فرانس میں بھی ہوا, اور انگلینڈ وغیرہ میں ہر جگہ ہوا, لیکن ایسٹرن یورپ میں زیادہ ہوتا تھا. تو 19 سینچری میں یہ یورپ میں نیشنلزم کا بول بالا ہوا. پہلے بڑی بڑی اسٹیٹ ہوا کرتی تھی, آسٹرین اسٹیٹ بہت ہی بڑی تھی, اس طرح سے سب بڑی بڑی اسٹیٹ ہوا کرتی تھی. تو ان کے دماغ میں وہاں پہ جو لوگ تھے, لوگوں نے مطالبہ کرنا شروع کیا کہ ہم کو الگ الگ اسٹیٹ چاہیے. اس پہ دھیرے دھیرے 19 سینچری میں دھیرے دھیرے بہت سے اسٹیٹس بن گئے نکل کر کے وہاں سے, ورنہ پہلے تو 4-5 اسٹیٹ ہوتے تھے پورے یورپ میں. تو اس وقت ان کے دماغ میں بھی آیا کہ ہمارا بھی اسٹیٹ ہونا چاہیے. اب اگر آپ کا اسٹیٹ ہوگا تو آپ کی کہیں زمین ہوگی تبھی تو بنے گا. اگر پولینڈ والے پولینڈ پہ ان کی اسٹیٹ بن گئی تو پولینڈ موجود ہے وہاں پہ, بلغاریہ موجود ہے وہاں پہ, رومانیہ موجود ہے وہاں, یہ سب کنٹریز جو بعد میں بنے ہیں یہ وہاں موجود تھے. لیکن یہ کہیں موجود نہیں تھے. بھئی اگر آپ 5-10% کہیں پر ہیں تو آپ کو حق تھوڑی بنتا ہے کہ آپ یہاں اپنے اسٹیٹ بنا لیجیے. تو انہوں نے سوچنا شروع کیا, یہ 1860 کی بات ہے, 1860 جو ہے وہاں سے انہوں نے سوچنا شروع کیا. اور اس وقت انہوں نے کہا, ایک فرینچ فلانتھروپسٹ تھا, بہت مالدار یہودی تھا, اس کا نام تھا بارون ہرش. اس نے جو ہے ان کو آئیڈیا دیا کہ جاؤ پیلسٹائن سے ہمارا بہت ہی پرانا تعلق ہے, جا کے وہاں بسنا شروع کرو. اور اس نے ان کو بہت پیسے دیے, کہا جاؤ وہاں زمین خریدو, وہاں پہ رہو. تو وہاں سے دھیرے دھیرے جو ہے, اس سے پہلے 1860 سے پہلے پورے پیلسٹائن میں تقریباً 5,000 یہودی ہوتے تھے بس, پورے یہاں سے لے کے وہاں تک پورا پیلسٹائن جو 100% جو ہے
یعنی آج کا اسرائیل ہے اور پیلسٹائن وغیرہ سب ملا کر کے کوئی 5,000 یہودی ہوا کرتے تھے. تو بارون ہرش نے 1860 میں ان سے کہا کہ جاؤ وہاں پر بسو, وہاں پہ دھیرے دھیرے تمہاری آبادی ہو جائے گی. تو وہ تمہارا چونکہ پرانا زمانے کا تم وہاں پہ رہتے تھے تو بہت سے یہودی آ جائیں گے, وہاں تمہاری اسٹیٹ بن جائے گی. اس نے بہت پیسہ خرچ کیا. بعد میں ایک برٹش جو فلنتھروپسٹ اور مالدار آدمی تھا, بارون روشائلڈ نے بھی ان کو بہت پیسہ دیا اسی کام کے لیے, جاؤ وہاں زمینیں خریدو اور وہاں پر. تو اس طرح سے انہوں نے 1860 میں یہ تقریباً 5,000 تھے, اور 1918 میں آتے آتے یہ 56,000 ہو گئے. اسی وجہ سے کہ باہر سے آ کر کے وہاں پہ آبادی کرنے لگے. اس بیچ میں کیا ہوا کہ جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی اس میں جو الائز تھے انہوں نے ان سے بات کیا کہ دیکھو ہماری مدد کرو, اور تم امریکہ میں کافی ہو, یہاں کافی ہو, اپنی جو گورنمنٹیں ہیں ان کے اوپر زور ڈالو تاکہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں ہمارے ساتھ. تو بڑی حد تک انہوں نے امریکہ کو ساتھ کیا, ان کے ساتھ بڑی مدد کیا اس نے فرسٹ ورلڈ وار میں. تو اس وقت جو ہے برٹن نے ان کو ایک ڈکلیریشن, اس کو بالفور ڈکلیریشن بولتے ہیں, 1917 میں نکلا. اس میں یہ تھا کہ اگر ہم کامیاب ہو جائیں گے اس جنگ میں تو ہم پیلسٹائن کو جوئش ہوم لینڈ بنا دیں گے. یہ وعدہ کیا ان کو, اور وہی بارون روشائلڈ جو میں بتا رہا ہوں جنہوں نے زمین خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے, ان کے نام یہ لیٹر وہاں کا جو فارن منسٹر تھا اس وقت مسٹر بالفور, انہوں نے یہ خط لکھا. اس وقت پھر انہوں نے جو روشائلڈ صاحب تھے انہوں نے اپنا جو روبی رسوخ ہوتا ہے استعمال کیا انگلینڈ میں, امریکہ میں, کہاں کہ سب لوگ جو ہے اس جنگ میں الائز کی پوری مدد کریں اور ساتھ دیں. اب یہ ہوا کہ اب یہ انہوں نے یہ ایک پتہ پھینکا تھا انہوں نے, پھر یہ کامیاب ہو گئے. حالانکہ ضروری نہیں تھا اس وقت کے فرسٹ ورلڈ وار میں الائز کامیاب ہی ہوتے, لیکن بہرحال کامیاب ہو گئے. تو بڑی لمبی کہانی ہے کس طرح سے وہ فلسطین پہنچے, اس میں عربوں کا بھی بہت بڑا دخل ہے, گریٹ عرب ریوولٹ وغیرہ بولتے ہیں. میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا, نہ ہم کہاں بھٹک جائیں گے. لیکن بہرحال 1918 میں, اکتوبر 1918 میں انہوں نے برٹش فوجوں نے پیلسٹائن پر قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے. اب قبضہ کرنے کے بعد یہودیوں نے ان کو یاد دلایا, دیکھیے آپ نے بالفور ڈکلیریشن میں یہ کہا ہے کہ جوئش ہوم لینڈ پیلسٹائن میں بنائیں گے. ان کا ہاں ہم نے وعدہ تو کیا ہے, لیکن جو یہاں کی لوکل آبادی اس کا کیا کریں گے. تو انہوں نے ایک وہ بنایا کہ لوکل آبادی کا کوئی نقصان نہیں کیا جائے گا, لیکن یہودیوں کے لیے ہم یہاں پہ ہوم لینڈ بنائیں گے. اس طرح کی ایک ڈوئل پالیسی جو ہے جو انگریزوں کی رہی ہے ہمیشہ سے, کہ دوگلی پالیسی نہ یہ کہتے نہ وہ کہتے, صاف صاف, اور جو زور ڈال دیتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ 1918 کے بعد سے پھر انہوں نے گیٹ کھول دیا پیلسٹائن کے لیے کہ جو یہودی آئے آ کے وہاں بسے. اب بسنے لگے. آپ کو اس وقت 56,000 تھے, میں نے آپ کو بتایا, یہ سب آنکڑا بتا رہا ہوں, یہ برٹش گورنمنٹ کے آنکڑے ہیں. 56,000 1918 میں یہودی تھے, جبکہ جو 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 عرب تھے, عرب یعنی فلسطینی تھے, ان کو عرب کہیے یا فلسطینی کہیے, بہرحال وہ فلسطینی تھے, وہ جو ہے وہ میجورٹی میں تھے. 95% تقریباً وہاں کی آبادی انہی کی تھی. تو ان کو آگے انہوں نے بسنے کی اجازت دیا. اور یہی نہیں بلکہ برٹش گورنمنٹ جو وہاں پہ آکوپیشن میں تھی, اس نے جو سرکاری زمینیں تھی وہ بھی ان کو دینا شروع کیا یوز کو, کہ لے لو اس کو, یہاں بس جاؤ, وہاں بس جاؤ, وہاں بس جاؤ, اس طرح سے. اور یہی نہیں کیا بلکہ ان کو یہ اجازت دے دی کہ تم جو اپنی بستیاں ہیں اس کے اندر پرائیویٹ آرمی بھی رکھ سکتے ہو. اس آرمی کا نام تھا ہاگانا. تو اس طرح سے وہ دھیرے دھیرے 1918 سے لے کر کے دھیرے بڑھتے گئے, اور 1948 تک آ گئے. اب 48 تو بہت لمبا تھا, میں نے کہہ دیا. بیچ میں عربوں نے کافی رجسٹ کیا ان کے خلاف, جو ہے ایک بار نہیں بار 1922 1923 1928 29 1933 1936 بڑی کافی عربوں نے ریوولٹ کیا اس کے خلاف. لیکن برٹش تو بہت طاقتور تھے اس وقت, تو برٹش نے یہاں وہاں سے جب بھی مسئلہ ہوتا تھا ایجپٹ وغیرہ سے اپنی فوج بلا کر کے ان کو دبا دیتے تھے ان کو, اور پھر جو ہے وہی سب کام شروع ہو جاتا تھا. تو اس طرح سے سن 48 جب آیا تو اس وقت جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار ابھی بھی ختم ہوئی تھی, اور برٹن بہت ہی کمزور ہو گیا تھا اس وقت. تو اس وقت جو ہے یہودیوں نے کہا کہ اب ٹائم آ گیا ہے ہمارا. ان کے پاس پرائیویٹ فوج جو میں نے آپ کو بتایا ہاگانا موجود تھی, اس میں جو ہے بہت کافی بڑی تعداد میں پوری جیسے آرمی ہوتی وہ تھی,
ان کے پاس جو ہے آرمرڈ کارز ہیں، ٹینکس ہیں، ہوائی جہاز ہے، سب ان کے پاس وہاں پہ موجود تھے، جبکہ عربوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. عرب بیچارے یعنی کسان تھے، یعنی میجورٹی ان کی 90-95% کسان تھی. باقی لوگ کچھ لوگ کبھی چھوٹے موٹے اور بھی کام کرتے ہو، لیکن وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. جبکہ یہ یورپ سے آئے ہوئے یہودی تھے، یہ بہت ہی چتر تھے، بہت تیز تھے. یہ سب جو ہے دنیا دیکھے ہوئے تھے، بہت سی لینگویجز جانتے تھے، اور وہ جانتے تھے کیسے بات کی جائے، کیسے اثر ڈالا جائے کسی کے اوپر. ان کے پاس پیسے بھی زیادہ تھے ان سے. تو اس طرح سن 48 جب آیا تو 48 سے پہلے کافی ہنگامہ ہوا. عربوں نے بھی کہا کہ بھئی جو ہے یہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا، اچھا نہیں ہے. تو برٹن جو ہے جس نے یہ سب شروع کیا تھا شریعت پورا، اس نے جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے ہاتھ ڈال دیا کہ بھئی تم اس کا فیصلہ کرو. یونائٹڈ نیشنز نے 1947 میں، مطلب اسرائیل کے بننے کے 1 سال پہلے، کہا کہ اس کو پارٹیشن کر دو، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو پارٹیشن، ہاں، اب پارٹیشن میں آپ دیکھیے کہ جوز تو ابھی بھی ایک چھوٹی سی ایک مائنورٹی تھی وہاں پہ، لیکن انہوں نے اس پیلسٹائن کا 56% جو ہے ان کو دے دیا. اور جو عرب میجورٹی تھی تقریباً 3 ٹائم زیادہ بڑی تھی جو جوز سے، اس کو انہوں نے 44% دے دیا. ٹھیک ہے. تو عربوں نے کہا بھائی یہ تو غلط بات ہے، اگر ان کو دینا ہے تو جتنا ان کی آبادی ہے اس کے لحاظ سے دو، ہم تو اس سے بہت زیادہ ہیں. لیکن بہرحال ان کی چلتی کہاں تھی اس زمانے میں؟ برٹن اور امریکہ، فرانس، یہ سب ان کے ساتھ تھے، ان کے تو ان کی چلی الی نہیں. تو اس طرح سے جب 48 آیا، مئی 48، اسرائیلیوں نے پہلے سے، اسرائیلی اس وقت نام نہیں تھا، جوز کہا جاتا تھا اس وقت. تو جوز نے اپنی جو آرمی انہوں نے بنا رکھی تھی، چھوٹی چھوٹی اور بھی بینڈ انہوں نے بنا رکھے تھے، جو جیسے کہ ایٹسیل تھا اور اسٹرن گینگ، بہت سی اس طرح کے ٹیررسٹ گینگز بھی یہودیوں نے بنا رکھے تھے. ایک تو ہاگانا، جو کہ برٹن نے اجازت دے دی تھی کہ تم یہ آرمی بناؤ اپنے یہاں ڈیفنس کے لیے. اس کے علاوہ ٹیررسٹ گینگز بھی انہوں نے بنا رکھے تھے بہت سے. اب ان لوگوں نے جب سن 48 آیا، اس وقت برٹن بہت کمزور ہو گیا تھا. یعنی یہ تو بہت جانتے ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے برٹن ایک دم کمزور ہو گیا تھا. اب انہوں نے کہا کہ دیکھو اب یہی وقت ہے کہ ہم اس پہ قبضہ کر لیں، ورنہ بعد میں معلوم نہیں کیا ہوگا. تو یہ انہوں نے سن 48 میں تقریباً مارچ 1948 میں انہوں نے اس کو شروع کر دیا. اس کو کہتے ہیں آپریشن دالت بولتے ہیں ان کے، آپریشن دالت، DALET. دالت جو انہوں نے انلیش کیا، اس میں یہ تھا کہ فلسطینیوں کو یہاں سے نکالو، کھدیڑو ان کو. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی جو گینگز تھے بڑے بڑے، بالکل پورے اسلحے کے ساتھ، عربوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جاتے تھے اور وہاں پہ پورا مار ڈالتے. جیسے کہ دیر یاسین بہت مشہور، ابھی گوگل کر کے دیکھ لیے، دیر یاسین 300 جو ہے مردوں کو مار کر کے ان کو ایک اس میں ڈال دیا، کنویں کے اندر ڈال دیا، اور ان کی عورتوں کو ننگا کر کے پھر ٹرکوں میں ڈال کر کے عرب علاقوں میں گھمایا ان کو، دیکھو یہ ہوگا تمہارے ساتھ. تو اس طرح سے لوگ بھاگنے لگے، ان کے پاس کچھ تھا بھی نہیں بیچارے، بھاگنے لگے. جس کے پاس، جس کو جو سمجھ میں آیا، قریب جو غزہ میں آج جو غزہ جس کو اسرائیل مار رہا ہے، 70% وہاں کی آبادی ریفیوجیز ہے، وہی جو دوسری جگہوں سے آ کر کے وہاں میں بسی. غزہ بچ گیا تھا اس لیے کہ ایجپشین فوج نے آ کر کے اس کو بچا لیا تھا. ایسے ہی کچھ لوگ ویسٹرن جو ویسٹرن بینک جو ہے، جس پہ کہ آج فلسطین اتھارٹی بنی ہوئی ہے، اس کے ایک حصے کے اوپر، وہاں پر بہت سے جو ہے ریفیوجیز آج بھی ہیں. پھر سیریا میں ریفیوجیز گئے، لیبنان میں ریفیوجیز گئے، عراق میں ریفیوجیز گئے، سعودی عرب میں ریفیوجیز گئے، ایجپٹ میں، جو بھی جہاں جا پایا وہاں پر وہ بھاگ کے چلا گیا، اس طرح سے بچے. تو جو جنگ جو اسرائیلیوں نے جو مارچ تقریباً شروع کی تھی، لیکن پراپر طریقے سے مئی آتے آتے بالکل باقاعدہ جو ہے انہوں نے شروع کر دیا، اور اس کے بعد کئی مہینے چلی. اس میں انہوں نے 70% فلسطینیوں کو، جو اصلی وہاں کے باشندے تھے، اصلی جو لوگ تھے، جو کہ ہزاروں سال سے وہاں پر رہتے آئے تھے، ان کو وہاں سے نکال کے باہر کر دیا. یہ ریفیوجیز آج بھی 70% جو ہے پاپولیشن پیلسٹائن کی وہ ریفیوجی ہے. ابھی کچھ لوگ تو اور بھی آگے چلے گئے، کوئی انگلینڈ چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی کینیڈا چلا گیا، کوئی آسٹریلیا چلا گیا. تو اس طرح سے، اور دوسرے لوگ جو کچھ جو گئے تھے آس پاس کے ملکوں میں، وہاں اگر نیشنلٹی مل گئی تو وہ نیشنلٹی لے لیا. جیسے کہ جارڈن میں نیشنلٹی لے لیا، یا سیریا نیشنلٹی دے دیا، وہاں پہ لے لیا، سعودی عرب نے دے دیا، وہاں پہ لے لیا.
لیکن آج بھی ان کو یہ احساس ہے کہ ہم فلسطینی ہیں اور ہم کو وہاں واپس جانا ہے. تو یہ اس کی کہانی ہے. یہ آتے آتے سن 48 میں اسرائیل نے, جسے میں نے آپ کو بتایا ابھی, یونائٹڈ نیشنز نے ان کو 56% دیا تھا, لیکن سن 48 کی جو جنگ انہوں نے کیا اس میں 78% جو ہے پیلسٹائن کو انہوں نے قبضہ کر لیا. تو جب تک جنگ بند ہوئی 78% جو ہے انہوں نے, بچا کیا پیلسٹائن کے پاس 22% پڑا. یہ جو آج غزہ جو چھوٹی سی پٹی ہے, وہ پٹی اور ادھر جی, اور ادھر ویسٹ بینک ہے, یہ سب 22% ہے. اصلی پیلسٹائن کا 22% ہے یہ, اور اس 22% یہ بچ گیا. جارڈن نے جو ہے ویسٹ بینک کو بچا لیا, ایجپشین آرمی نے غزہ کو بچا لیا, ورنہ وہ بھی قبضہ اسی وقت انہوں نے کر لیا ہوتا, لیکن انہوں نے آ کے بچا لیا. اور یہ چونکہ برٹش کے ماتحت تھے اس وقت بھی, برٹش کمزور ہو گیا تھا, لیکن یہ جو گورنمنٹ تھی, ایجپٹ کی گورنمنٹ تھی, جارڈن گورنمنٹ تھی, یہ برٹش کے ماتحت تھی. تو انہوں نے اپنی آرمی بھیجی تو انہوں نے, لیکن اس سے کہا کہ دیکھو جو پارٹیشن پلان ہے اس کی مخالفت مت کرنا, مطلب جو ایریاز دے دیے اسرائیلی کو یعنی جوز کو, اس کے اندر مت جانا. تو جو عربوں والے ایریا تھے اس میں انہوں نے کوشش کیا, لیکن سب نہیں بچا پائے, 22% ہی بچا پائے, جبکہ ان کے پاس جو ہے ان کو 44% جو ہے وقت دیا گیا تھا, یونائٹڈ نیشنز کے پلان کے تحت جو دیا گیا تھا. تو اس طرح سے 22% بچا. ایک طرف جو ہے جارڈن نے حکومت کرنا شروع کر دیا ویسٹ بینک پہ, دوسری طرف ایجپٹ نے جو ہے حکومت کرنا شروع کر دیا غزہ کے اوپر. پھر 1967 جو ہے, اچھا اس بیچ میں اسرائیل نے بڑی کوشش کی, خود بھی کوشش کی, امریکہ وغیرہ کو بیچ میں لایا عربوں سے کہ بھئی ہم کو مان لو, ہم کو تسلیم کر لو, لیکن کوئی اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا. مطلب جون 67 جو ہے اس وقت تک کسی بھی عرب ملک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے جنگ لڑی, اسی لیے جو ہے جنگ لڑی, اور زمینیں یعنی یہ جو 22% تھا یہ بھی قبضہ کر لیا. اس کے بعد ایجپٹ کا جو سینائے جو پورا پیننسولا ہے وہ قبضہ کر لیا. سیریا کا جو ایک گولان ہائٹس ہے وہ قبضہ کر لیا. تو یہ سب قبضہ کر کے وہ چاہتے تھے کہ دباؤ ڈالیں کہ عرب جو ہے ہم کو مانے, ہم کو تسلیم کریں, لیکن پھر بھی عرب نے اس وقت بھی نہیں مانے. اس وقت جو ہے عرب نے بعد میں مانے, بھی آؤں گا اس کی طرف. تو اس وقت 67 کی جو وار ہوئی اس میں انہوں نے باقی جو فلسطین تھا وہ بھی قبضہ کر لیا, ایجپٹ کی بھی کچھ علاقے قبضہ کر لیا, سیریا کے بھی کچھ علاقے قبضہ کر لیا. تو یہ بھی اسی لیے تھا کہ عربوں کے اوپر زور ڈالیں کہ ہم کو مانو, ہم کو تسلیم کرو. کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. یہ بہت بڑا ایشو ان کے تھا کہ ہم وہاں پہ رہتے تو ہیں لیکن ہمارے جو پڑوسی ہم کو مانتے نہیں ہم کو. تو اس کے بعد جو ہے جب قبضہ کر لیا تو ایجپٹ وغیرہ نے بڑی کوشش کیا کہ ہماری زمین جو قبضہ کر لیا ہے واپس آئے, اس لیے کہ یونائٹڈ نیشنز وغیرہ میں لے گئے اس کو, وہاں سے بس ریزولوشن نکلتا ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد ایجپٹ میں جون 73 میں جنگ کی, اسی دن جس دن ابھی حماس نے 3 دن پہلے جو جنگ شروع کیا ہے یوم کپور, اسی دن جو ہے ایجپٹ اور سیریا نے مل کر کے اسرائیل پر حملہ کیا. اور ایجپٹ نے ایک بڑی حد تک سینائے جو تھا, سینائے پیننسولا, اس کا حصہ لے لیا, اور سیریا نے بھی کچھ حصہ لے لیا, سب نہیں لے پایا. تو اس کے بعد جو ہے جو ماحول پیدا ہوا, امریکہ وغیرہ نے ان سے کہا اسرائیل سے کہ بھائی یہ چھوڑو ان کی زمینیں, نہیں چھوڑو گے تو یہی سب ہوتا رہے گا. تو اور پھر فلسطین معاف کیجیے گا, ایجپٹ سے انہوں نے کہا کہ تم اسرائیل کو مان لو تبھی یہ مسئلہ حل ہوگا. تو بہرحال اس وقت انور سادات پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے اس بات کو مان لیا, چلو ہم اسرائیل کو مان لیتے ہیں لیکن ہماری زمین دے دو. تو اسرائیل کو مان بھی لیا انہوں نے, اور ان کو زمین کچھ حد تک ملی, پوری طرح سے نہیں ملی, اس کی تفصیل میں کیا جاؤں, لیکن مطلب یہ کہ ان کی سوورنٹی جو ہے جو سینائے پیننسولا پہ 100% نہیں ہے, بلکہ 3 طرح کا ایریا ہے. ایک ایریا وہ ہے جو انہوں نے اکتوبر 73 میں باقاعدہ لے لیا تھا, وہ تو بالکل فری ہے, وہ ایجپشین ہے. بیچ میں جو ایریا ہے وہ اس میں گرے شیڈز ہیں, مطلب کچھ ایریا ایسا ہے جو جس میں کہ اسرائیل قابض رہے گا, اس میں کہ یہ رہیں گے. پھر ایک تھرڈ وہ ہے جو کہ اسرائیل کی طرف ہے, اس کے اندر مشترک جو ہے دونوں رہے گی. ہاں جگ ہے. تو مطلب پوری طرح سوورنٹی ایجپٹ کی واپس نہیں آئی, لیکن ان کو اس کے لیے بھی اسرائیل کو ماننا پڑا. ایسے ہی جارڈن نے بھی اسرائیل کو مان لیا. تو یہ 2 کنٹریز شروع میں تھے, اور اس وقت عرب لیگ جو کہ عربوں کے یونائٹڈ نیشنز ایک طرح کی عربوں کی ہے, جو عرب کنٹریز کی عرب لیگ نے کہا
کہ بھائی اگر تم لوگ اپنی زمین واپس لے سکتے ہو کسی طرح سے تو لے لو، کوئی بات نہیں ہے. یہ ان کا ایک ریزولوشن پاس کیا تھا. اس کے تحت جو ہے ایجپٹ نے اسرائیل کو مان لیا اور وہ کچھ زمینیں نہیں مل گئی. اور اس طرف جو ہے سیریا نے نہیں مانا اس بات کو، سیریا نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، آج تک بھی نہیں کرتا. تو اس طرح سے یہ 73 میں سب پہ قابض ہو گئے. پیلسٹائن کا پورا انہوں نے لے لیا. اب پیلسٹائن کے اندر بھی اس کے بعد سے بہت تحریک شروع ہوئی. آپ نے ان سب نام سنا ہوگا، فتح کا، یاسر عرفات کا نام وغیرہ سنا ہوگا. یہ لوگ شروع ہوئے. مطلب آج جو یہ کام ہو رہا اس وقت انہوں نے کام شروع کیا. یہ 67 کے بعد ہی شروع ہوا ٹھیک طریقے سے. انہوں نے جنگ منگ لڑنے شروع کی. جارڈن کے اندر سے شروع کی، بھی جارڈن نے ان کو نکال دیا. پھر وہ لیبنان چلے گئے، وہاں پہ شروع کیا. جو ساؤتھ لیبنان جہاں پہ آج حزب اللہ ہے، وہ ایک زمانے میں اس کو فتح لینڈ بولتے تھے. مطلب فتح کے لوگ وہاں پر یعنی کافی بڑی تعداد میں تھے اور پوری تیار تھے اسرائیل سے لڑنے کے لیے. لیکن وہ ہو نہیں پایا، ایسا ہو نہیں پایا. اور 1980 میں اسرائیل نے حملہ کیا، بیروت تک پہنچ گئے. مطلب لیبنان پہ حملہ کیا، بیروت تک پہنچ گئے. اور بہت سے اس زمانے میں بہت بڑا میسیکر صبرا شاتیلا وغیرہ کا تھا، جس میں کہ 3 دن تک انہوں نے ریفیوجی کیمپ میں اندر جا کر کے اپنے الائز کے ذریعے وہاں پہ لوگوں کو مار ڈالا، ہزاروں لوگوں کو مار ڈالا انہوں نے. تو اس طرح سے ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ پھر یاسر عرفات کو لیبنان چھوڑنا پڑ گیا. اور پھر PLO کی جو فوج تھی، کافی بڑی فوج تھی وہ بھی اچھی خاصی، وہ سب فوج تتر بتر ہو گئی. کچھ عراق چلی گئی، کچھ ٹیونیسیا چلی گئی، کچھ یمن چلی گئی. اس طرح سے تتر بتر ہو گئی، وہ طاقت ختم ہو گئی. تو اب یہ جو ایک ویکوم پیدا ہوا تھا، اس ویکوم کو دوسری طاقتوں نے کو بھرنا ہی تھا. تو اس بیچ میں یہ حماس آئے. حماس جو اس کے بعد ہی پیدا ہوا، جب وہ تباہ ہو گئے تو بھی انہوں نے سوچا کہ بھائی ایسا تو ہے نہیں، چھوڑ نہیں سکتے. اگر وہ آج انہوں نے ڈیفیٹ مطلب ناکام ہو گئے ہیں تو ہم نہیں. تو اس وقت سے حماس شروع ہوا، دھیرے دھیرے غزہ میں شروع ہوا. اور ان کا یہ تھا کہ ہم کو لینا ہے، ہم کو پوری زمین لینا ہے. اس بیچ میں پھر کیا ہوا کہ یاسر عرفات بہرحال چونکہ بڑی شخصیت تھے، کافی انٹرنیشنل ان کی مان جان تھی، سب لوگ ان کو جانتے تھے ان کو. تو ان سے امریکہ نے یا سویڈن وغیرہ نے کہنا شروع کیا کہ بھائی کچھ لے دے کر کے مان لو، کچھ ہے کر. تو آخر میں اوسلو اکورڈز ہوا جو 92 93 میں جو ہوا. اوسلو اکورڈز کے تحت یہ ہوا کہ وہ جو 22% تمہارا تھا، جو 67 میں اسرائیل نے لیا تھا، وہ تمہیں چھوڑ دیں گے، اس میں تم اپنی اسٹیٹ بنا لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم کو اگر تم 22% یہ دے دو ٹھیک سے تو بھی ہم مان لیتے ہیں، چلو. تو اس طرح سے اوسلو اکورڈ پہ انہوں نے سائن کر دیا. اب اوسلو اکورڈز کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 5 سال کے اندر فل فلیج پیلسٹینین اسٹیٹ قائم ہو جائے گی. یہ اس میں لکھا ہوا ہے. یہ 92 93 کی بات ہے. آج کون سا سال ہے؟ آج جو ہے 2023 ہے. مطلب یہ کہ 30 سال ہو گئے ہیں، آج بھی پیلسٹینین اسٹیٹ نہیں بنی ہے. آج جو پیلسٹینین اتھارٹی کے نام سے جو رام اللہ کے اندر جو بھی ایک سو کال گورنمنٹ ہے، وہ گورنمنٹ تھوڑی ہے، وہ میونسپلٹی ہے. میونسپلٹی کا کام کیا ہوتا ہے؟ کچرا اٹھانا، اسکول چلانا، اسپتال چلانا، سڑک ٹھیک کرنا، یہ کام وہ کرتی ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. یعنی اس کے پاس جس طرح سے فوج ہونی چاہیے، جس طرح سے آرمی ہونی چاہیے، جس طرح سے اس کو اپنے سرحدوں پہ کنٹرول ہونا چاہیے، ہر اسٹیٹ کا یہ حق ہے. یہ تو وہ سب کچھ بھی نہیں ہے. یہی نہیں بلکہ اسرائیل نے ان کو سب علاقے دیے بھی نہیں. ویسٹ بینک جو ہے اس کا انہوں نے 3 حصہ کر دیا ہے، ABC. اے میں کہہ دیا کہ تمہارا پوری طرح سے اختیار ہے، حالانکہ ہے کچھ نہیں ہے. سیکنڈ B میں کہا کہ اس میں جو ہے مل کر کے ہم دونوں کا جو ہے جوائنٹ جو ہے ہمارا ایڈمنسٹریشن رہے گا. چلیے وہ بھی ہے. اور C میں جو ہے انہوں نے کہا کہ ابھی اسرائیل کے ہاتھ میں ہی رہے گا. مطلب وہ جو 5 سال والی بات تھی، انہوں نے آج تک اس کو پورا نہیں کیا. ادھر جو غزہ میں تھا، غزہ میں حماس، میں نے بتایا آپ کو، قائم ہو گئی. حماس نے وہاں ان کو مارنا شروع کیا. تو اس طرح سے سن 2000 آتے آتے حماس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے بھاگنے کو تیار ہو گئے. وہاں پر بھی سارے وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے سیٹلمنٹس بنا رکھے تھے اسرائیل کے اندر، سوری غزہ کے اندر. یامیت نام کا بہت ہی بڑا سیٹلمنٹ تھا. ان سب کو جو ہے انہوں نے 2000 میں مجبور ہو گئے اسرائیل وہاں سے نکال لیا. وہاں سے نکالنے کے بعد انہوں نے ایک طرح سے اس کو ایک بلاکیٹ کر دیا. اس وقت مکمل نہیں تھا بلاکیٹ. بعد میں 2006 میں الیکشن ہوا، 2005 میں، بلکہ 2005 میں پیلسٹائن کا الیکشن ہوا، جس میں کہ حماس کو 60% ووٹ ملا.
اب 60% جس کو ووٹ ملتا ہے اسی کی تو گورنمنٹ بنتی ہے. تو ان کی گورنمنٹ بن گئی اس وقت. لیکن اس وقت اسرائیل نے, امریکہ نے, برٹن نے اور کون کون نے کہا نہیں ہم مانتے نہیں, یہ تو ٹیررسٹ لوگ ہیں, ان کو ہم نہیں مانتے. بھائی ٹیررسٹ تو پہلے یاسر عرفات بھی تو ٹیررسٹ تھے ان کے نظر میں. تو اس طرح سے انہوں نے ان کی گورنمنٹ نہیں مانی اور اس گورنمنٹ کو توڑ دیا انہوں نے, اور 6 مہینے کے اندر اندر گورنمنٹ کو فتح کے لوگ یا جن کو کہ محمود عباس جن کے پریزیڈنٹ ان کو دے دیا. یہ 2006 میں, 2006 سے آج تک وہاں کوئی الیکشن نہیں ہوا. مطلب وہاں پہ جو ہارے ہوئے لوگ تھے جن کو 40% ملا تھا وہ آج بھی پیلسٹائن میں سو کال جو بھی گورنمنٹ ہے وہ چلا رہے ہیں وہ, اور جو جیتے ہوئے تھے وہ ان کو کہہ رہے ہیں ٹیررسٹ سے بات نہیں کریں گے. تو یہ صورتحال اب 2006 کے بعد سے اسرائیل نے اس کا پوری ناکہ بندی کر دی, بلاکیٹ کر دیا اس کا. مطلب وہاں سے آنا جانا, اسپتال کے لیے سامان جو سپلائیز ہوتی ہیں وہ, یا بجلی پیدا کرنے کے لیے ڈیزل, کھانے کے لیے سامان, سیمنٹ, ہر چیز اسرائیل نے اس کے اوپر راشننگ کر رکھی ہے. اگر ان کو 100 چاہیے ان کو تو ان کو 15 20 30 ملتی ہے, اس سے آگے نہیں ملتی ہے بس. تو مستقل وہ پریشانی میں وہ لوگ بیچارے ہیں, باہر نہیں نکل سکتے. کوئی بیمار ہے علاج کے لیے باہر نہیں نکل سکتا, کوئی بچہ اس کا داخلہ ہوا ایجپٹ میں داخلہ ہو گیا, امریکہ میں ہو گیا, برٹن میں ہو گیا, وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا ہے. تو اس صورتحال میں ہے. تو یہ جو صورتحال میں پیدا ہوئے, یہاں سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اتنا زیادہ, اب غزہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے, 40 کلومیٹر بائی 15 اور کہیں چھوٹا کم بھی ہے, اس طرح سے ایک انکلیو ہے چھوٹا سا, کوئی بہت بڑا سا نہیں ہے. یہاں سے جیسے یہاں دلی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اوکھلا میں, یہاں سے لے کر کے دلی ایئرپورٹ تک کا یہ علاقہ ہے ان کا. اس کے اندر آپ نے تقریباً 25 لاکھ لوگوں کو بالکل پنجرے کے اندر بند کر رکھا ہے. ان کو کھانے پینے کا مشکل ہے, باہر جا نہیں سکتے ہیں وہ. تو 70% آج جاب لیس ہے وہاں پر غزہ کے اندر, یہ حالت ہے. تو ایسی حالت میں تو وہ پھٹے گا نا وہ معاملہ جو ہے, ایک دن تو ایسا آئے گا کہ وہ لوگ جو ہے اس کے خلاف بغاوت کریں گے. اس بغاوت کے بعد اس بغاوت کے بعد کچھ دوسری باتیں بھی آ گئیں. دوسری بات یہ آ گئی کہ اسرائیل نے یہ شروع کر دیا کہ ہم کو عربوں سے یہ پیس کرنا ہے. مطلب جو فلسطینی جو ان کے اصلی وکٹم ہیں ان سے بات نہیں کریں گے, لیکن ہم کو عربوں سے بات کرنا ہے. اب انہوں نے گلف کے لوگوں سے, سعودی عرب سے, ان سے سوڈان سے, کون کون سے کنٹریز سے جو ہے سب سے وہ کر کے ان سے نارملائزیشن کے نام سے ان سے معاہدہ کرنا شروع کر دیا. اب جو فلسطینی اصلی ہیں ان کا بلاکیڈ ہوا ہے, یا تو ویسٹ بینک میں بھی بلاکیڈ ہی ہے, یا غزہ ہے وہاں بھی بلاکیڈ ہے. تو یہاں پہ ان کو غلام بنایا ہوا ہے بالکل سے, ان کی زندگی بالکل مشکل کر رکھی ہے ان کی, اور جو باہر کے لوگ ہیں ان سے معاہدہ کیا جا رہا ہے. تو یہ آج جو ہوا ہے 3 دن پہلے 7 تاریخ کو جو ہوا ہے, یہ اصل میں اس سب کے خلاف ایک ریوولٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ جیت جائیں گے. دوسری بات یہ بھی یہاں سمجھنے کی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ وغیرہ یہ سب سمجھتے تھے ارے یہ سب بچے ہیں, کچھ نہیں کر پائیں گے, ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, ان کو اتنا کچھ دینے کی ضرورت ہے. اسرائیل ان سے یہی کہتا تھا جب بھی امریکہ سے یا یورپین یونین سے یا سویڈن سے یا یہاں سے آتی تھی بات کہ بھائی جو تم نے اوسلو کیا تھا اس کو پورا کرو, اس کو کہتا ارے اس کی کوئی ضرورت نہیں, ان کو حکومت بن جائے گے تو یہ بہت پرابلم کریں گے, بہت پریشان کریں گے, ایسے ہی ٹھیک ہے 10-15 سال میں سب ٹھیک ہو جائے گا. تو آج جو ہے حماس نے جو بھی کیا ہے اس سے ثابت کر دیا ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں, اور یہ کہ حماس کو اتنے زیادہ جو ہے یعنی ہلکے میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بہت ہی اسمارٹ ہیں. وہ انہوں نے 3 گھنٹہ, اسرائیل کہتا ہے کہ ہم سے بڑی ٹیکنالوجیکل طاقت کہیں نہیں ہے, پیگاسس بنا کے دنیا کو بیچ رہا ہے کتنے ملین میں, کہ بھئی ہم سے بڑا جو ہے الیکٹرانک وارفیئر میں کوئی نہیں ہے. اس جو طاقت ہے ان کے سارے سسٹم جو ہے حماس کے لوگوں نے 3 گھنٹے تک بالکل بلاک کر دیا اس کو. اس 3 گھنٹے میں جب وہ اندر گھسے ہیں اسرائیل کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوا کیا ہو رہا ہے, بلکہ اس 3 گھنٹے کے بعد بھی بہت دیر تک ان کو معلوم نہیں ہوا کیا ہے ان کو, یعنی یہ سب جو ہے. تو یہ حماس نے یہ دنیا کو, اسرائیل کو, امریکہ کو یہ دکھایا ہے کہ ہم کو ہلکے میں مت لو, یہ مسئلہ تم کو حل کرنا ہے. یہ ہے. اسی طرح سے عربوں کو بتایا کہ دیکھو ہمارے پیٹھ پیچھے ہمارے ساتھ جو ہے نا, جو ہمارے پیٹھ پیچھے تم معاہدہ اسرائیل سے نہیں کر سکتے ہو, اصل مسئلہ تو ہمارا ہے, ہماری زمین لی گئی ہے, ہم کو ریفیوجی بنایا گیا ہے, ہم کو تم کو جو ہے
جب تک ہم کا حق نہیں ملتا ہے تب تک تم کوئی نارملائزیشن نہیں کرو گے. تو ابھی آخری جو خبر آ رہی تھی ابھی 2-3 ہفتے سے آ رہی ہے کہ سعودی عرب بھی کرنے والا ہے. اب سعودی عرب ایک طرح سے جو سب سے امپورٹنٹ عرب و اسلامک کنٹری ہے, اگر وہ کر لے گا تو بہت سے کنٹریز ابھی جو راستے میں رکے ہوئے جنہوں نے ابھی نہیں کیا ہے, بنگلہ دیش ہے, پاکستان ہے, انڈونیشیا ہے, آپ کا ملیشیا ہے, اور مان لی کون کا صومالیہ, فلاں 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 بہت سے کنٹریز ہیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے. یہ سبھی اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر لیتے اور اسرائیل کی ایمبیسی وہاں کھل جاتی. جبکہ اصلی مسئلہ جو پیلسٹینینز کا ہے, جن کو نکالا گیا ہے, جن کے اوپر بلاکیڈ ہے, جن کے ساتھ معاہدہ کر کے بھی اوسلو اکارڈ جو ہے معاہدہ کر کے بھی جس کو پورا نہیں کیا گیا ہے, وہ اسی جگہ پہ رہتے, وہیں پہ رہتے. تو یہ سب اس سب کے خلاف جو ہے انہوں نے آج بغاوت کی ہے اور دنیا کو دکھا دیا, دیکھو ہم کو تم ہلکے مت لو, ہم یہاں موجود ہیں, ہم سے معاہدہ کرنا ضروری ہے, ہمارا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ضروری ہے, اس کے بعد ہی چاہے تم نارملائز کرو جو چاہے کرنا کرو. اس کا مطلب یہ ہے سر, بہت گمبھیرتا سے میں نے جی سنا پوری تقریر, کہ ایک طریقے سے جو جی پورا اسرائیل بنایا ہے وہ زبردستی دبنگئی سے قبضایا ہوا زمین, اور بالکل 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 اور وہاں تو جو یہ فلسطین کے لوگ ہیں وہاں کے ایک طرح سے اوریجنل انہیبیٹنٹ جن کو بالکل بلاک, اوریجنل امیریٹ. جی جی اور جی جی حماس نے اس یدھ ہی کہیے اس کو وار, اٹس وار, دنیا کو یہ جی دکھلانے کی کوشش کی ہے کہ بھلے ہم 40 کلومیٹر میں رہتے ہیں لیکن ہلکے میں نہیں جی لینا ہے, ہمارے مسئلے کو سالو بال کیجیے. اگر 22% زمین ان کو دے دیا گیا تھا, ان کے راجیہ کو سویکرتی مل جی گیا تھی, ریکگنیشن, تب مجھے لگتا ہے کہ جی معاملہ حل ہو گیا رہتا. حل ختم ہو گیا ہوتا ہے. حماس جو کہ اس کی آفیشیل پالیسی یہی ہے کہ ہم کو 100% چاہیے, ہم کو پورا پیلسٹائن چاہیے. اس نے بھی, یہاں تک کہ میں پرسنلی یہاں پہ آپ کے سامنے گواہ کھڑا ہوں, میں 2009 میں نے جا کے خالد مشعل اس وقت حماس کے ہیڈ تھے, ان سے میں نے جا کے انٹرویو کیا تھا ڈماسکس میں. اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی, اگر اسرائیل جو ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کو مان لیتا ہے اور ہماری 22% زمین واپس کر دیتا ہے تو ہم صلح کر لیں گے. انہوں نے یہ کہا تھا. انہوں نے تو یہ وہ تیار تھے اس بات کے لیے, یعنی ان کے جو سب سے بڑے مخالف ہیں ہمارے اسرائیل کے, وہ بھی تیار تھے اس کے لیے, لیکن اسرائیل ہی تیار نہیں تھا. اس لیے کہ اسرائیل کہتا ہے کہ ہم کو وہ زمین چاہیے, یہ لوگ تو باہر جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, کہیں جا کے رہیں, ہم سے کوئی مطلب نہیں. یہ عرب ہیں تو عربوں کے بہت اتنے ملک ہیں, ان کا ہی کہنا ہے عربوں کے تو اتنے ملک ہے, جا کر تم رہو. ارے بھائی میرا گھر تو یہاں پہ ہے, میرے جو دادا پردادا نگر دادا کون کون یہاں پہ رہے ہیں, میں کو یہاں چلا جاؤں یہ. تو آج بھی ہر فلسطینی بہت ہی اچھی طرح سے کانشیس ہے کہ اس کا گھر کہاں ہے. آپ کسی سے فلسطینی سے پوچھیں گے آپ کو گاؤں بتائے گا اپنا کہ فلاں میرا گاؤں ہے جہاں پہ آج یہودی رہتا ہے, لیکن اس کو معلوم ہے, اس کو کہنا مجھے واپس. آج وہ امریکہ میں بھی رہتا ہے, تب بھی وہ کہتا ہے مجھے اس گاؤں میں جانا, وہاں پہ مجھے جا کر رہنا ہے. تو یہ بہت ہی عجیب و غریب ہے کہ ان کا اپنے زمین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے, اور یہ آسانی سے نہیں, چاہے وہ حماس ہو, چاہے وہ فتح بھی ہو, کوئی بھی ہو, سب کو جو ہے اپنی زمین چاہیے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جو ان کا سب سے کم تر ہو سکتا تھا کہ 22% دے دو تو ہم مان لیں گے, لیکن اسرائیل جو ہے اس نے نہیں مانا, ان کو 22% بھی نہیں دیا ان کو. شکریہ سر, اور اگلی بار آپ سے جب بات کروں گا تو اس بات کروں گا کہ بھارت کا جو ڈپلومیٹک پوزیشن ہے, گاندھی نے بھی جی فلسطین کوسچن پہ اپنی بات رکھی تھی, اور مجھے لارجلی وہ فلسطین کے ساتھ ہی لوگ رہے ہیں, لیکن اب پوزیشن بھارت کا چینج ہو گیا ہے. تو بھارت کا جو جی چینجنگ جی ڈپلومیٹک گاندھی پوزیشن ہے, جی کا, گاندھی جی جو ہے ان کا بہت ہی مشہور, ان کا ایک ان کی کہاوت انہوں نے کہہ دی جو کہ اور جگہوں پہ خوب کوٹ کی جاتی ہے. جی انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیلسٹائن پیلسٹینینز کا ویسے ہی ہے جیسے انگلینڈ انگلش کا ہے اور فرانس فرینچ ایگزیکٹلی, کا ہے. یہ انہوں نے, اس لیے کہ بہت سے یہودی ان کے پاس آتے تھے, کہتے تھے ہماری تائید کر دیجیے. ان کا میں کیسے تائید کر دوں, جو اصلی رہنے والے ہیں ان کا ملک ہے, یا تم جو ہے آ رہے ہو ایسٹرن یورپ زیادہ آتے تھے, ایسٹرن یورپ سے آگے تم وہاں بسنا چاہتے ہو, تم چاہتے ہو ہمارا ہو جائے, یہ کیسے ہو جائے گا؟ صرف برٹن کی طاقت تھی جس کی وجہ سے زبردستی ان کو وہاں پر انہوں نے زبردستی بسایا تھا. ان کو برٹن کی طاقت بہت بڑی تھی اس زمانے میں, 1918 سے لے کر 1948 تک جو بیچ میں جو اتنا بڑا وقفہ ہے, اس میں ہر سال اس میں کئی کئی لاکھ یہودی آگے وہاں بستے تھے, یہاں سے آ رہے ہیں, وہاں سے دنیا بھر سے آگے وہاں پہ رک رہے تھے, وہاں پہ رہ رہے تھے, زمینیں خرید رہے تھے. جو اسرائیل کر رہا ہوں, پیلسٹائن کی جو سرکاری جو زمینیں تھی وہ سرکاری زمینیں جو ہے
गवर्नमेंट ने उनको दी कि चलो इसके अंदर बस जाओ। तो ये सब बड़ा षड्यंत्र, असल में ये इंग्लैंड का है, यानी ब्रिटेन का है जिसने ये किया है। और आज वो ब्रिटेन जो है अपने उसके ऊपर नादिम नहीं, शर्म नहीं आती उसको कितना बड़ा किया है, आज इसराइल की तारीफ कर रहा है। शुक्रिया सर। तो अगले एपिसोड में आपसे बातचीत करेंगे बहुत विस्तार से, बहुत दिलचस्प इतिहास आपने बहुत सहज तरीके से बताया। और दोस्तों, जफर साहब हैं, पूरा वीडियो सुनिए, शेयर कीजिए। और अम्बेडकरनामा में काम की बात होती है, मन की बात नहीं होती। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। शुक्रिया सर, थैंक यू। ठीक है।